بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ رشیا اور یوکرین کا جو تنازعہ چل رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور اس میں جو مغربی طاقتیں ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، ان کے جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، جو منافقت ہے، وہ کس طرح کی اشکار ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ جب سوویت یونین تھا اس کی سربراہی جو ہے وہ روس کے پاس، اور اس سوویت یونین میں تقریباً 16 ملک ایسے تھے جو 1991 میں روس سے الگ ہو گئے تھے. افغانستان میں جب سوویت یونین کو شکست ہو گئی تھی تو اس کے بعد سوویت یونین ٹوٹ گیا، اور اس کے نتیجے میں 16 کے قریب ممالک وجود میں آئے، اور جس میں ایک جو ملک تھا وہ یوکرین بھی تھا. یوکرین کی جو کل ایریا ہے، رقبہ ہے، وہ تقریباً 6.5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے. اب یوں سمجھے کہ تقریباً افغانستان کے برابر کا ملک ہے. یہ جو یوکرین ہے یہ مشرقی یورپ میں ہے، اور روس کے ساتھ اس کا ظاہری بات ہے، رشین فیڈریشن جو روس ہے آج کل، اس کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے. یوکرین 1991 میں الگ ہوا. 1994 میں یوکرین دنیا کا تیسرا ملک تھا، ایٹمی تھرڈ جو بڑا ایٹمی پاور تھا وہ یوکرین تھا. پھر مغربی شیطانوں نے اور روس نے ان کو کہا کہ جی آپ نے ایٹم بم کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ تو این یورپ میں آپ کا ملک واقع ہے، کچھ تو ہونا ہی نہیں ہے، ہم آپ کی گارنٹی دیتے، جس طرح ہمیں بھی گارنٹی دیتے تھے یار ایٹم بم کا کیا کرنا ہے. اور یہاں بھی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ایٹم بم کا کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے جی چھوڑ دو ایٹم بم کو. تو 1994 میں اس کے پاس 3000 سے لے کر 5000 تک ایٹم بم تھے. یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے پاس ایک اعداد و شمار کے مطابق پاکستان اور انڈیا کے پاس کل ملا کر کوئی 350-400 کے ایٹم بم ہیں. اسرائیل کے پاس 100 کے قریب ہیں، اور ایون چائنا کے پاس بھی ابھی بھی 300-400 سے زیادہ ایٹم بم نہیں ہے. لیکن یوکرین کے پاس اس وقت 3000 سے لے کر 5000 تک ایٹم بم موجود تھے. یہاں پہ میں ایک نقطہ سمجھاتا ہوں کہ اگر یوکرین کے پاس 4000 اور 3000 تو بہت بڑی بات ہے، اگر 2 ایٹم بم بھی ہوتے تو کیا روس اس پہ اس طرح حملہ کر سکتا تھا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں نا تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اور جن لوگوں نے بھی پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا، جن کی محنتیں اور کاوشیں تھی اور جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے قربان کی ہے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اچھا، دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ روس کہہ رہا تھا کہ یوکرین نیٹو کا ممبر نہیں ہونا چاہیے. نیٹو کے ممبر کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو نیٹو کے ممبر ممالک ہیں، جس میں یورپ کے بہت سے ممالک ہیں، جس میں ترکی بھی ہے اور اس میں امریکہ بھی ہے، ان کا ایک دفاعی سمجھوتا ہے. اگر کسی نیٹو ممبر پر کوئی بھی حملہ کرے گا تو نیٹو اجتماعی طور پہ ان کو رسپونڈ کرے. تو روس ان کو سمجھا رہا تھا کہ آپ نیٹو کو جوائن نہ کریں، لیکن ان کا جو صدر ہے زیلینسکی، اس نے کہا کہ نہیں جی بس میں نے تو نیٹو کو جوائن کرنا ہے، یورپین بننا ہے، یورپی یونین کو کرنا ہے. بہرحال پیوٹن نے اس کے اوپر حملہ کیا، پہلے سمجھاتے رہے پھر حملہ کیا، جس کی مذمت ہونی چاہیے. کسی آزاد اور خود مختار ملک کے اوپر حملہ کرنا کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ یوکرین ایک الگ ملک تھا، ایک آزاد ملک تھا، اور روس کے ساتھ سوائے بارڈر کا ان کا کوئی دعویٰ بھی نہیں تھا کہ یہ روس کا کوئی حصہ ہے. تو بہرحال پیوٹن نے جو حملہ کیا ہے یہ غلط ہے، اس کا کسی بھی صورت آپ جو ہے اس کو جائز نہیں کہہ سکتے. لیکن یہاں پہ آتی ہے ایک اور بات. پیوٹن نے حملہ کیا ہے یوکرین پہ. اگر آپ کو یاد ہوگا 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، اور بہانہ یہ بنا تھا کہ اسامہ بن لادن نے جو ہے 9/11 حملہ کیا ہے. حال یہ ہے کہ ابھی تک یہ بات
پروو نہیں ہوئی ہے، ثابت نہیں ہوئی ہے کہ اسامہ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. چلو افغانستان نے بہت بڑا گناہ کیا اور امریکہ نے آ کر، حال یہ ہے کہ امریکہ پر حملہ کرنے والوں میں ایک بھی افغانی نہیں تھا، ایک بھی پاکستانی نہیں تھا. اس کے باوجود بھی پورے افغانستان کو تس نس کیا گیا. اس پر مدر آف بمز، بڑے بڑے بم سے ایک ایٹم بم جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا، باقی تمام بم جو ہے وہ استعمال ہوئے. چڑھے افغانیوں نے کیا کیا کہ ان امریکیوں کو ذلیل کر کے افغانستان سے نکالا، وہ اور بات ہے. لیکن افغانستان پر حملہ کیا تو چلو ایک حد تک ہم مانتے ہیں کہ امریکہ پہ حملہ ہوا تھا تو وہ رسپانس میں انہوں نے افغانستان کو تس نس کیا. جنازوں پر حملے کیے، افغانستان کے جو شادیاں ہیں، شادیوں کی خوشیوں پہ حملے کیے. مطلب جو کہتے ہیں نا سیولائزڈ امریکہ ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اصول پسند ہے، تو وہ تو ہم سب نے دیکھا تھا. ڈرون حملے کیے. بہرحال اچھا، اب بات رہ گئی جناب علی. 2003 میں امریکہ نے کہا کہ جی صدام حسین کے پاس ہتھیار ہے اور ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، ایسے بڑے ہتھیار ہے کہ بس وہ دنیا کو تباہ کرنے والا ہے اور اس کے اوپر آپریشن ہونا چاہیے. اور صدام حسین کے اوپر بہانہ بنا کے، جو بعد میں خود امریکن رپورٹس میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سوری وہاں پہ تو کوئی ماس ڈسٹرکشن ویپن جو تھے وہ پہ نہیں تھے، وہاں پہ اس طرح ہتھیار نہیں تھے جس سے دنیا کو خطرہ ہو. بہرحال حملہ ہوا عراق پہ، اس میں یوکرینی فوج بھی تھی، اس میں پورا یورپ ساتھ آیا اور عراق جیسے ملک کو تس نس کر کے بغداد کو جلایا. یہ ایک بات ہے. اور کس بات پہ؟ ایک فیک نیوز پہ اور ایک فیک ڈرامے کے اوپر، کیونکہ عراق سے اسرائیل کو خطرہ تھا. شام کو تس نس کیا. فلسطین کی ایک پٹی ہے غزہ، جو آپ لوگ جانتے ہیں. غزہ پہ اسرائیل کے آئے روز حملے ہوتے ہیں، کسی کو انسانیت یاد نہیں آتی. جب فلسطینی ہتھیار اٹھاتا ہے اپنے ملک کی دفاع کے لیے، یاد رہیے فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ آکوپائر ہے، قابض ہے. ٹھیک ہے، اصول یہ ہونا چاہیے کہ اگر روس قابض ہے یوکرین کے اوپر اور یوکرینیوں کو آپ کہہ رہے ہیں اور پوری دنیا سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو یوکرین کا ویزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہتھیار اٹھا کے آ جائے اور ہمارے لیے لڑے، اور آپ یوکرینیوں کو ٹرین کر رہے ہیں کہ گاڑیوں کی کس کس جگہوں پہ آپ نے جو ہے پیٹرول بم پھینکنا ہے، آپ یوکرینیوں کو خودکش بمبار بنا رہے ہیں کہ ملک کی دفاع کرے. تو فلسطینی اگر وہ کرے تو وہ دہشت گرد ہے، اور اگر یوکرینی کرے تو یہ جو ہے جناب علی ہیروز ہے. یہ وہ دوغلا پن ہے جس کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے تو پھر امریکیوں کو اور یورپی شیطانوں کو یاد آتا ہے کہ بھائی جان یہ تو ٹیررسٹ ہے. آپ فیس بک پہ بھی بیان نہیں دے سکتے. آزادی اظہاری رائے کی جو ڈرامے کرتے ہیں، ہائپوکریسی اور منافقت کر رہے ہیں، آپ فیس بک کے اوپر یہ بات نہیں چلا سکتے. یہ تمام جو سینیریو ہے، میری عمر جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جو میرے سامنے جو دنیا کی جو ساری جنگیں ہوئی ہے اور جو چیزیں میں نے دیکھی ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا، ابو الاعلیٰ معری ایک شاعر تھے. ابو الاعلیٰ معری ایک شخصیت تھے اور اس کو کسی نے بٹیر بھیجا تھا اور وہ گوشت نہیں کھاتے تھے. بہرحال تو وہ بٹیر جو ہے اس نے اس طرح پکڑ کے، بنا ہوا بٹیر تھا، اور اس نے وہاں پہ اس سے مخاطب ہوا، اور علامہ اقبال نے اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ افسوس صد افسوس کی شاہین بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو جرم ضعیفی ہے نا،
اس کی سزا مرگ مفاجات ہے. آپ کمزور ہیں, آپ کے لیے کوئی اصول نہیں. آپ زوراور ہیں, وہی انصاف ہے. وہی انصاف ہوتا ہے جو امریکیوں کو پسند ہو, جو یورپینز کو پسند ہو, جو بدماشوں کو, دنیا کے جو بدماش ہیں ان کو پسند. یہ قانون ہے. تو دنیا میں یہ جو ہمارے کشمیری بھائی جی اقوام متحدہ یہ کرے گا, متحدہ یہ, کوئی متحدہ نہیں کرے گا. دا اونلی سلوشن کیا ہے؟ افغانیوں نے کیا کیا؟ تھکا دیا امریکہ کو, امریکیوں کو تھکا دیا. $1 ارب ایک ہفتے میں امریکیوں کا خرچہ ہوتا تھا, اور انہوں نے اتنا ذلیل کیا کہ جب افغانیوں نے, مجاہدین نے ان کو کہا کہ 30 اگست تک آپ نے یہاں سے نکلنا ہے, 31 اگست تک, پچھلے سال آپ دنیا نے یہ دیکھا تھا, 30 اگست تک اب امریکی بھاگ گئے تھے وہاں سے. جناب علی, اگر آپ کے پاس نورس ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی بھی کچھ نہیں کرتا. شکر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. جس طرح یوکرائن کا حشر نشر ہو رہا ہے, روس 1979 میں 1979 میں سوویت یونین تھا, یہ 16 اور ملک بھی اس کے ساتھ تھے. وسطی ایشیائی تمام ممالک ان کے انڈر تھے. یہ آذربائیجان, یہ ارمینیا, یہ یوکرائن, یہ جتنے بھی ادھر اوپر ممالک ہیں, یہ سارے, بیلاروس, یہ سارے جو تھے یہ سوویت یونین کا حصہ تھے. ان کا ایک نظریاتی انفلوئنس بھی اس علاقے کے اندر موجود تھا. اور ان تمام چیزوں کے باوجود جب 10 سال مجاہدین کے ساتھ پنگا لیا افغانستان میں, تو 10ویں سال سوویت یونین جو ہے زمین بوس ہو چکا تھا. شکر الحمدللہ مسلمان ہیں اور جذبہ جہاد. بہرحال یہ چیزیں سمجھانی تھی. شکریہ.